پیلے لال گلابی نوٹ اکٹھے کرنے کی جب بندے کو لت پڑ دے نا، اب کوئی غریب آدمی ہے، مسکین ہے، مجبور ہے، وہی کسی سے لاکھ روپے ادھارا لے گا نا جی، لاکھ روپے ادھارا دے دو، اب دینے والا کہتا ہے جی مہینے کا 10,000 کے اس کے اوپر سود دینا پڑے گا، 15,000 سود دینا پڑے گا، اور لینے والے نے مجبور ہونا پڑا، لے تو لیا، اب ساری زندگی اس کی جان نہیں چھوٹنی۔ یہی کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ ہے، بینکوں سے پیسے لے لیے، کریڈٹ کارڈ کے اوپر چیزیں لے لی، سارا کب دینے کے اوپر وہ اوپر سود لگائیں گے 16%، 17%۔ یہ جو نحوست ہے، پلیتی ہے، یہ تو خود ہی تو شامل کرنی، تو برکت کہاں سے ہوگی؟ اور یہ کفار کا طریقہ، کفار اس کو اپنا بزنس سمجھتے ہیں، تجارت سمجھتے ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام میں سود کو حرام قرار دے دیا گیا، اور آج بھی اگر ہم لوگ توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، پاکستان میں رہنے والے سود سے توبہ کر لیں تو بچت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا۔ لیکن یہ جو اتنا قرضہ اوپر چڑھ گیا ہے، یہ کیسے ختم ہوگا؟ اگر آپ کیلکولیٹ کریں، جتنا جب سے صدر ایوب کے دور سے سنا قرض لیا جانا شروع ہوا ہے 1965 یا 1960 سے لے کر، جتنا قرض لیا گیا ہے، ریئل اماؤنٹ آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، ریئل اماؤنٹ جو اصل قرضہ لیا تھا اس کو آپ کیلکولیٹ کریں، ایک جگہ کے اوپر جمع کریں، 1960 سے لے کر 1922 تک، 23 تو بھی تازہ شروع ہوا، کتنے سال بن جاتے ہیں جی؟ 60 اور 22 62 سال بن جاتے ہیں۔ 62 سال میں جتنا پیسہ لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کے اوپر سود لگ گیا ہے، سود لگ گیا ہے۔ پاکستانی روپے کی پیسے قیمت ڈاؤن ہو رہی ہے، جو ہی ڈالر بڑھتا ہے، اگر فرض کرو 10 روپے ڈالر بڑھ گیا ہے تو وہ آپ اس کو 10 کو 10 کے حساب سے ملٹیپلائی کر کے اتنا قرض ہو رہا ہے۔ یہ سود کی بیماری، یہ جو قرض لیا تھا اس کی، اور جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، لوٹا ہے پاکستان کو، کوئی بھی ہے، جو بھی ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہے، لوٹا ہے تو پھر لوٹا ہے پاکستان کو۔ وہی پیسہ پھر انہیں کے سوئس بینکوں میں جمع کرایا، وہی پیسہ پھر پاکستان کو دے کے اس کے اوپر پھر سود لے رہے ہیں، اور ادھر عقل مندی یہی ہے کہ میرے اتنے بلین ڈالر جمع ہے، اتنے، وہ بابا جی اب اسرائیل آنے والے ہیں، اس کا کیا کرنا ہے؟ اگر ایک طرف سونے کی دیوار قبر میں بندہ بنا دے، دونوں طرف چلو سونے کی دیواریں ہو گئی، پیروں کی طرف چاندی کی دیواریں ہو گئی، اوپر سلیب کے اوپر آپ ہیرے جواہرات بھی لگا دیں، قبر میں قبر روشن ہونی ہے تو اللہ کا حکم پورا کرنے سے ہونی ہے۔ قبر میں نور ہونا آنا ہے تو لائٹ آنی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے سے روشن ہونی ہے۔ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بننی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے قبر روشن نہیں ہونی، کامیابی نہیں آنی، سکون، قلبی اطمینان اللہ کے ذکر سے آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے آنا ہے، سنت مطہرہ پر عمل کرنے سے آنا ہے۔ یہاں پہ کیا ہو گیا؟ اور چھوٹو سارے لینے کی ضرورت۔ اللہ کے بندے سود کے متعلق اگر تو کبھی یہ پڑھ لے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جو سود لیتا ہے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کون کرے گا جی؟ اللہ تعالیٰ سے جنگ کون کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کے دوران پھر یہ نہیں ہونا کہ چلو جس کی سائیکل پنچر کر دے جی، اس کی موٹر سائیکل پنچر کر دے جی، ایمان چھین لیا جائے گا، ایمان ہی بندے کے سینے سے نکال لیا جائے گا۔ پھر جب ایمان نکل گیا تو پھر کدھر جائے گا بندہ؟ کافر ہو گیا۔ اور یہ ہندو لوگ یہ مورتی کو جلاتے ہیں نا، پہلے تو اوپر لکڑی رکھ کے دیسی گھی ڈال کے جلاتے تھے نا، اب وہ بھٹیاں بنی ہوئی ہیں، اسٹیم 400 ڈگری ٹیمپریچر، ان کے دماغ میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ یہ مرنے کے وقت آگ راحت پہنچاتی ہے، لیکن وہ تو عذاب ہے، دنیا میں عذاب نظر آ رہا ہے۔
کرنے سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو عمل کی راہ پہ لگانے سے نہیں مر جاتا بندہ. فکس ڈپوزٹ کروا دو جی, 10% سود ملے گا, 1 کروڑ ہے, سال بعد 10 لاکھ اس کے اوپر آ جانا آٹومیٹکلی, 1 کروڑ 10 لاکھ آ گئے. پھر اللہ جاتے ہوئے سارا کو یہیں پہ چھوڑ دو. میرے دوست اور بھائی, اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں, اگر پاکستان والے کامیابی چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بات کو ماننا پڑے گا, اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا پڑے گا. یا اللہ معاف کر دے, مہربانی کر دے. یہ نوالا بعض کا بندہ لگاتا ہے, ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, بندہ کھا نہیں سکتا. ہوتا ہے کہ کبھی جان والا گیا, ہاتھ سے چھوٹ گیا, نہیں کھا سکتا, اس کے مقدر میں نہیں ہے, مقدر میں ہوگا تو کھا لے گا. تو جو بندہ اپنی عقلی دلیلوں کے اوپر چل رہا ہے یہ مسلمان, ہم تو مسلمان کی بات کریں گے نا, کفار کو, یہود و نصارہ کو تو چھوڑو نا, ان کا تو رب نے فیصلہ کر دیا ہے, وہ تو سیدھے سادھے وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین, وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر اور کافروں کے تیار کیا. اللہ اکبر. حرص, لالچ, طمع اتنا کو بڑھ گیا ہے بھئی اربوں کٹھے کر لیا, پاکستان کی جان چھوڑ دو. نہیں, الیکشن کراؤ جی, پھر اکتوبر آنا تو پھر الیکشن کراؤ جی. وہ پہلے جو غریب آدمی جس کو آٹا نہیں مل رہا, جو ہماری مائیں بہنیں بیچاری لائنوں میں لگ کے سلیل ہو رہی ہے, ان کا تو کچھ کر دو. الیکشن تو بعد میں کروا لینا, جو بھوکے سوتے ہیں ان کا تو کچھ کر دو. کسی چیز کی کمی نہیں ہے پاکستان میں, صرف کمی ہے تو نیتیں درست نہیں ہیں, ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. اور مجھے بتائیں, ہم کفار کے ممالک میں رہ کے ان کی باتیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ان میں برائیاں ہیں, یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, ٹھیک ہے, وہ برائی سے توبہ کرے گا, جو سیدھی طرف آئے گا اسی کی بچت ہوگی. پاکستان میں کون سی برائی نہیں ہے, مجھے یہ بتائیں. دل خون کے آنسو روتا ہے کیا. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بیچارے کا, اس کو پانی پلانے کی بجائے, اس کا خون بلیڈنگ ہو رہی ہے, اس کو بند کرنے کی بجائے, اس کو فرسٹ ایڈ دینے کی بجائے, اس کی جیب میں کیا ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے. اس کی انگوٹھی نکالو, اس کی گھڑی اتارو جناب, اس کی جیب خالی کرو. یہ انسانیت رہ گئی ہے. یہ لوگ ملک سنواریں گے. مر گیا جو, اس کی جان چھوڑ دو. میں اجتماعی بات کر رہا ہوں, اللہ سب کو بتایا. کوئی لڑکی ہے, کوئی لڑکا ہو, اس کے ساتھ فرض کرو اس کا کوئی فیئر چل رہا ہے, تو آپس میں جو محبت کرتے تھے, یا یہ تھے, شادی نہیں ہو سکے, اللہ اکبر, مر گئی ہوتی جان چھڑتے خدا دینا. وہ مردہ کو قبر سے نکال کے اس کے ساتھ جاتی. مجھے بتائیں اس سے بڑھ کے اور کیا, اس سے بڑھ کے اور کیا ہو. اور اس طرح ملک سنورے گا, اس طرح ہم غریب کا بھلا کریں گے. نہیں میرے دوست اور بھائیوں, جب تک ہم اپنے آپ کو قرآن کے مطابق نہیں لائیں گے, اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں لائیں گے, یہ پاکستان دن بدن مقروض ہوتا جائے گا, اور بوجھ بڑھتا جائے گا, مہنگائی بڑھتی جائے گی. پھر قیامت اس چیز کو ختم کر سکتی ہے, کیونکہ یہ بھی ایک عذاب کی طرح ہے. عذاب نازل ہو گیا اللہ کی طرف سے, کیونکہ اس کی نافرمانی کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ, ایمان والو سود دونا دون دگنا نہ کھاؤ. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون, اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین, اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ, اور
اللہ رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے، تو اس کے لیے مشکل تو نہیں ہے نا، رحم کرنا بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن عذاب دینا بھی اس کے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ناجائز کسی کو سزا نہیں دیتا، وہ مالک کی کائنات ہے۔ کفار کو بھی ڈھیل دے رہا ہے، ان کو بھی موقع دے رہا ہے، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، واپس آ جاؤ، سال گزر گیا واپس آ جاؤ، 2 سال گزر گئے واپس آ جاؤ، 5 سال گزر گئے واپس آ جاؤ، 10 سال گزر گئے واپس آ جاؤ، 20 سال گزر گئے واپس آ جاؤ، 30 سال گزر گئے واپس آ جاؤ، 40 سال گزر گئے واپس آ جاؤ، اللہ کے بندے تو 60 سال میری نافرمانی میں گزارے، اب بھی تو واپس آ جاؤ۔ رب تعالیٰ جل شانہ موقع دے رہا ہے، جب بندہ نہیں واپس آتا تو پھر اس کا تو نظام و تو محتاج نہیں ہے کسی کا۔ اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ رسول کے فرما بردار ہو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو، رحم کیے جاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑو اللہ کو، وَسَارِعُوا صحیح کرو، کوشش کرو، محنت کرو، وَسَارِعُوا اسٹرگل کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ، کیا اللہ تعالیٰ جل شانہ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جہاں میں مشقت کیا ہے آپ کے سامنے، ساری رات گپے مارتے رہو، موبائل کی بیماری آ گئی اس میں لگے رہو، لڑکے ہیں نوجوان ہیں گھومتے پھرتے رہو تاکار کے صبح جناب ساری رات گھومتے پھرتے رہو، صبح نماز کے وقت سو گئے، پراٹھے مارتے رہو، پھر 12 بجے، یہ اسٹرگل ہے، یہ محنت ہے۔ اس غیر ملک میں کافر ملک ہے، کبھی تہجد کے وقت اٹھو تو کھڑکی سے باہر دیکھو، سردی ہے، برف پڑی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی مرد کوئی نہ کوئی عورت وہاں پہ بس اسٹاپ کے اوپر کھڑا ہے، کیوں؟ کام پہ جانے کے لیے، کام پہ جانے کے لیے، جہاں پہ سردیوں میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کرتے، یہ محنت ہوگی، یہ اسٹرگل ہے نہیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ فرمایا وَسَارِعُوا، اور دوڑو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان سے بھی بڑھ کے ہے۔ یہ اصل زندگی ہے، جنت کی طرف بندہ دوڑے، اپنے رب کو راضی کرے گا تو جنت ملے گی۔ کوشش ہے، بڑا اچھا گھر بن جائے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے بھی اپنے گھروں میں سونے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، سونے کی جناب ایسے بڑی ہوئی چیزیں رکھ دیتے ہیں ایسے ڈیکوریشن کے، سونے کی بنی ہوئی چیزیں۔ جنت ایسی چیز ہے جس میں اللہ کریم نے سونے کے محلات بنائے ہیں اس فرما بردار کے لیے، اس نیک بندے کے لیے، اس تابع دار کے لیے۔ کوٹا و یاقوت کے محلات ہیں، بھئی اللہ یہ کتنی دیر کے لیے؟ 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے؟ نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے، سبحان اللہ، نہ ختم ہونے والی زندگی اس جنت میں وہ بندہ رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ فرمایا اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چڑان سب سے، جس کی چڑان میں سب آسمان اور زمین آ جائیں۔ وَعِدَّةٌ لِلْكَافِرِينَ، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور وہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں خوشی سے اور رنج سے۔ خوشی سے خرچ کرتے ہیں یا تکلیف سے، کسی کو زکوٰۃ دینی پڑے، یار کہ پٹھائی بیٹھا ہے کام کو جی تو زکوٰۃ، حالانکہ زکوٰۃ سے ہی مال پاک ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا خوشی سے خرچ کرو
یا رنج سے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ، واللہ یحب المحسنین، کیا ہے، اور نیک لوگوں سے، احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ میرے دوست اور بھائی جو قرآن عظیم الشان میں سرچ چیز نے غور و فکر کیا، 1012 مقامات پر 1012 کے قریب قرآنی آیات سامنے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، متقین کو، محسنین کو انسٹرکشنز دے رہا ہے، ہدایات دے رہا ہے، تدابیر دے رہا ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اور مسلمان نے سود کو اپنا دست راست بنا لیا، جو سب سے بڑی اس کے لیے بربادی کی ایک راہ ہے، اور پاکستان قرضے میں اسی لیے ڈوب گیا کہ یہ سود ہی اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ ہر مہینے دیتے نہیں پیسے، مہینے کے مہینے دیتے ہیں، سال کے سال دیتے ہیں نا پیسے، سال کے سال دیتے ہی ہیں نا پیسے، دیے، اب تو کچھ کم ہونا چاہیے، نہیں وہ کتنے گنا زیادہ اوپر چڑھ گئے۔ یہ سود کی بیماری، اور اس کی ضد میں ہر مسلمان، ہر پاکستانی آ رہا ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، جب تک ہم قرآن عظیم الشان کو اپنا حامی و ناصر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہدایت کا راستہ نہیں بنائیں گے، اپنائیں گے، کامیابی مشکل ہے۔ اور میرے دوست اور بھائیوں، سچائی میں کامیابی ہے، سچائی میں کامیابی ہے، کسی غریب مسکین کا بھلا کرنے میں کامیابی ہے۔ لوگ مجبور ہو چکے ہیں، سفید پوش، کام نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو جن کو اللہ نے دیا ہے وہ کوشش کریں کچھ تلاش کر کے، جو غریب ہے آرام سے 10 کلو کا توڑا لے کے اس کے گھر پہنچا دیے، چلو رات کی روٹی کھا کر تو سوئے نا، یہ نیکی ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ کام نہیں ہوتا، برکت بڑھتی ہے، برکت بڑھتی ہے، بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شان مجھے بھی اور آپ کو بھی علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے، اور پوری دنیا کے اوپر جو میرے سارے مسلمان بھائی جو اس پیغام کو سن رہے ہیں کہ when we will expend our money in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala will increase to our earns, or profits, or benefits, or life facilities, or life will be established, and we will success in this life and here. Automatically, secret help Allah subhanahu wa ta'ala will give them. When we will care about our responsibility, then we can be successful. And all the time, if we will see, we will watch, we will look, we will give preference to our benefits. End of the day, everything we will leave here with empty hands. We will go from this world, and the grave, our grave will be lightful. Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala will make our grave from paradise. When we will care about our responsibilities, about our compulsory, obligatory responsibilities, duties, then we can success. This is my message, my all Muslim brothers in the whole world. Allah subhanahu wa ta'ala, we request in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, our God, our Lord, please give us special spiritual power for practical life, for success in this life, in grave and hereafter. Ameen wa alayna illa al-balagh. Sunnati Allah. Está certo? Bismillah.